الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک کے مطابق تعزروا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحل یعنی آپ کی تکریم کرو۔ امام مبرد اللہ پاک کے فرمان مبارک تعزروا کے متعلق فرماتے ہیں تبالغوا فی تعظیمہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر میں مبالغہ کرو۔ تو عروہ ابن مسعود جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ نے جو لفظ کہے، واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن لفظ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے تو نالج آف اسلام کے بارے میں ایک بات عرض کرنی ہے۔ فرمایا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ واذا امرہم ابتدروا امرہ وَإِذَا تَوَدَّى قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ مَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، یعنی حد کر دیے انہوں نے ادب کی۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک پھینکتے ہیں تو وہ ان میں سے کسی نہ کسی مرد کے ہاتھ میں ہی جاتا ہے، بس وہ اس لعاب کو اپنے چہرے اپنے بدن پر ملتے ہیں، اور جب ان کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ سب تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب وہ وضو فرماتے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے اس طرح جھپڑتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کے سامنے وہ اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں، اور ان کی تعظیم کے لیے ان کو نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں۔ حد کر دی انہوں نے تعظیم کی، لیکن میں نے اس موضوع پہ بولنا نہیں ہے، میں نے کچھ اور عرض کرنا ہے۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عورتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نام لے کر نچوانے کا نام اسلام نہیں ہے، یا اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اور یہ یہودیت کا جو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے مسلمانوں کے اندر عورتیں سامنے کر کے لڑانے کا، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور یہ بلعم ابن بعورہ کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ یہودی بہت ظالم ہے اور مسلمانوں کے اندر راسخ ہو چکا ہے اس وقت۔ تو صرف مقصد کی باتیں ایک دو عرض کرنی ہے، اور رات بھی میں نے عرض کیا تھا یا اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور رمضان المبارک کے اندر جنہوں نے تنگ کیا، جیلوں کے اندر بند کیا، میرے مالک تو ان کو ذلیل و خوار فرما اور ان کو نیست و نابود فرما، ان کی نسلیں ختم کر دے۔ زیاد اشجیعہ بیان کرتی ہیں کہ وہ غزوہ خیبر میں شامل ہونے والی 6 میں سے چھٹی عورت تھیں، اور ان کو اس بات پر شامل لشکر ہونے کی اجازت ملی کہ وہ سپاہ کو جوش دلانے کے لیے رجز خوانی کرتی رہیں گی۔ اور رجز خوانی کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں اے جناب آکھیا تے پاکستان نو فتح ہو گئی، مطلب یہ بھی نہیں۔ رجز خوانی کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنا اور کفار کی تذلیل بیان کرنا۔ غزوہ احد میں قریشی خواتین میں گانے بجانے والیوں اور رجز پڑھنے والیوں نے شرکت کی تھی۔ گانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، بلکہ اس گانے سے مراد یہ تھا کہ کفار کی مذمت کرنا
اور اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی بیان کرنا، اس کا مطلب یہ تھا۔ تو اب اس کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ ربیع بن معوذ غزوات میں شامل ہوتی تھی، زخمیوں کو علاج کرتی تھی اور مقتولین کو اٹھا کر مدینہ طیبہ لاتی تھی۔ ام سلیم زخمیوں کو علاج کرتی تھی۔ لیلہ الفقاریہ طب اور جراحی میں مہارت رکھتی تھی، زخمیوں کو علاج کرتی تھی اور مریضوں کے پاس ٹھہرتی تھی۔ حمنہ بنت جحش زخمیوں کو اٹھاتی اور ان کا علاج معالجہ کرتی۔ ام سنان لما طبیب و جراح تھی اور اس حیثیت سے جنگوں میں گراں قدر خدمات انہوں نے سر انجام دی۔ اور چھٹے نمبر پر ام امارہ، ان کے پاس پٹیاں تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تیار رکھی تھی۔ تو اب خواتین میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہیوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتی تھی۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ کا بیان ہے کہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی۔ فسنا لہم الطعام، اور آگے خواتین میدان جنگ میں زخم ہونے والوں کو پانی پلاتی تھی تاکہ وہ تازہ دم ہو کر راہ خدا میں لڑیں۔ عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم غزوہ احد میں دونوں خواتین مشقیں اپنی پشت پر لاد کر لاتی تھیں اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھیں۔ ام سلید حضرت عمر کا بیان ہے کہ فإنها كانت قرب یوم احد، اور جدہ دمرہ صعیب کانت فی شہد احد تسقى الماء، اور غزوہ احد میں شریک تھیں اور پانی پلانے کی خدمت سر انجام دی۔ ام ایمن حضرت ام ایمن احد وکانت تسقى الماء غزوہ احد میں حاضر تھیں اور پانی پلاتی تھیں۔ مطلب ان خواتین کا نام اسلام کے اندر بلند رکھا جائے گا اور قیامت تک زندہ رہے گا ان کا نام، جنہوں نے اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا۔ تو ناچنے کا نام، گانے کا نام، کنجر پنے کا نام، بےغیرتی کا نام، عیاشی فحاشی اوریانی کا نام، گھر سے نکل جانے کا نام اسلام نہیں، اور نہ یہ ریاست مدینہ ہے، بلکہ یہ نری پری منافقت، دغا بازی، دھوکہ بازی، فراڈ بازی، عیاری، مکاری، فریب کاری، اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ، یہودیوں کے ساتھ وفا، اور مسلمانوں سے اور اسلام سے جفا۔ اب ان خواتین کا نام مختصر طور پر میں لیتا ہوں جنہوں نے اسلام کے اندر اپنا نام کمایا رسول اللہ کی خدمت کے اندر۔ تو کون کون سی عورتیں خدمت گاری میں رہیں، یعنی خادمہ رہیں؟ ام سلیم بنت ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ رہیں۔ ام مسلم حضرت صفیہ کی خادمہ رہیں۔ ام مہاجر رومیہ حضرت عثمان کی خادمہ رہیں۔ سلمہ ام رافع حضرت صفیہ اور خادمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صفیہ خادمہ رسول اور فدۃ النبویہ حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ رہیں۔ خضرہ خادمہ رسول۔ سیدہ برکہ بنت ثعلبہ تو خادمہ رسول۔ سیدہ زمنوی خادمہ رسول۔ سیدہ ماریہ خادمہ رسول۔ ازینہ اور برہ اور برکت الحبشیہ، پہلی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ، اور یہ حضرت ام حبیبہ کی۔ ام عباس اور حضرت امیمہ میمونہ بنت سعد اور حضرت خولہ اور حضرت محجن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ رہیں۔ سیدہ رضا مدنی خاتون کی خدمت گزار، اور ابریہ نجاشی کی خدمت گزار۔ یہ 20 خواتین ہیں جن کا نام روز روشن کی طرح یاد رہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک سانس مبارک کا خیال کیا، اور ایک ایک قدم مبارک پر اپنی جان نچھاور کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی زندگی گزارنا سیکھ لیں تو پھر کائنات بھی اس کے قدموں میں سمٹ کر آ جاتی ہے۔ تو اب بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت درباروں پر
کسی کے ساتھ جانے کے لیے نہیں، بلکہ عورت گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا، یہ 20 خواتین میں نے یہ بیان کی، اور وہ بیان کی یہ نالج آف اسلام کے طور پر میں نے عرض کیا۔ اچھا، تو میں جو عرض کرنا چاہتا تھا، یہ تو اس وقت عورتوں کا اتنا عشق تھا اور محبت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتی تھیں۔ تو جب عورتیں اتنی جوش اور جذبے کے ساتھ حضور کی غلامہ ہیں، تو پھر اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے اندر کتنا عشق اور محبت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر موت نصیب فرمائے، اور بقیع شریف کے اندر مدفن